بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے وہ حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہو کی عالم میں اکیلی رات کو بیٹھے ہیں۔ بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی دو جواہر یعنی ایک حجرہ اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جو جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگایا، ان کو بغل گیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے۔ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ عجیب بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے۔ وہ ان تمام جنتی ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ ایک درخت ہے جو درخت کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو اس نے اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائے۔ چنانچہ یہ فرشتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط میں رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا، جب اللہ تعالیٰ کو تقوی طور پر منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں، اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا، تو یہ تکویلی نظام ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتے کو اوجل کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبہ کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو وہ فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا، وہ حجرہ اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں حضرت اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی ایک زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حجرہ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہیں اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ پھر دنیا کے اندر ان کی بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں، وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجرہ اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجرہ اسود وہاں سے نکلا، اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، اور اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلا۔ وہ نکلا اور کافی
دیر تک ٹہلتا رہا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی کہ جو اس بہت بڑے محدث نے نظارہ دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جب حجرہ اسود کو حج یا عمرے کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے۔ سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود وہ ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجرہ اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حجرہ اسود کا سلام اس بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو دھکا دو گے اور زبردستی وہاں پہ جانے کی کوشش کرو گے، کسی کو تکلیف ہوگا، تو یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تو دور سے ہی آپ بوسہ لے لیں، استلال کر لیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب مسلمانوں کو گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔